بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپیکٹر محمد اسماعیل، لا انسٹرکٹر پولیس ٹریننگ اسکول راولپنڈی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دوں گا پنجاب کے مختلف یونٹس میں جو ہے وہ کانسٹیبل بیسک پے اسکیل 7 کی جو بھرتیاں شروع ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اس ویڈیو میں جو انفارمیشن ہے وہ جو پنجاب پولیس کا ٹیلی کمیونیکیشن ونگ ہے اس میں جو کانسٹیبلان، لیڈی کانسٹیبلان آپریٹرز، ٹیلی کام آپریٹرز اور ڈرائیور کانسٹیبلز جو اسی ونگ میں بھرتی ہونے ہیں اس کے حوالے سے معلومات ہیں۔ جو کانسٹیبلز ہوں گی، لیڈی کانسٹیبلز ہوں گی، ان کا بیسک پے اسکیل 7 ہوگا اور ان کا ٹریڈ جو ہے ڈیوٹی کے لحاظ سے، ڈیوٹی کے حوالے سے وہ آپریٹر ہوگا۔ اور اسی طرح جو ڈرائیورز اور لیڈی کانسٹیبل جو ڈرائیورز ہیں ان کا رینک بھی کانسٹیبل ہوگا اور ان کا بیسک پے اسکیل 7 ہوگا۔ اس میں بنیادی پے اسکیل 7 کی تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو سویلین ملازمان کو مربجہ الاؤنسز ملتے ہیں وہ الاؤنسز بھی دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسک الاؤنس اور 20 دن کا جو ہے 20 ڈیز کا فکس جو TAD ہے، ٹریولنگ اینڈ ڈیلی الاؤنس ہے، وہ بھی ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو اہلیت ہے بنیادی وہ میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ جو کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل آپریٹرز ہیں، آپریٹر ٹریڈ کے، ان کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ 18 سے 22 سال ہے۔ اس میں جو قد ہے وہ مرد امیدواران کے لیے 5 فٹ 7 انچ کم از کم، اور لیڈیز آپریٹرز کے لیے جو ہے وہ 5 فٹ اور 2 انچ ہونا چاہیے۔ مرد امیدواران کی جو چھاتی ہے وہ 33 انچ اور پھیلاؤ کے ساتھ 34.5 انچ ہونی چاہیے، اور اس میں جو آپ کا پنجاب کا ڈومیسائلڈ ہونا ضروری ہے، اور پنجاب کے جس ضلع میں آپ رہتے ہیں اس کا ڈومیسائل اور اسی کے ایڈریس کے لحاظ سے آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ اس میں جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کی جو پنجاب میں منظور شدہ بورڈز ہیں، پاکستان میں منظور شدہ جو بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، وہاں سے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ سائنس میں ہو، ڈپلومہ ہو ایسوسیٹ انجینئرنگ کا الیکٹرانکس میں، الیکٹریکل یا میکینیکل میں، جس میں آپ کے 50% نمبر FSC میں یا DAE میں آپ کے 50% نمبر ضرور ہونے چاہیے۔ آرٹس والے جو کینڈیڈیٹس ہیں، آئی کام وغیرہ والے، وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس میں جو دوڑ ہے وہ مرد امیدواران کے لیے 1 میل 1.6 کلومیٹر دوڑ ان کو 7 منٹ میں کرنا ہوگی، اور جو خواتین امیدواران ہیں ان کو 1.6 کلومیٹر 1 میل دوڑ 10 منٹ میں طے کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ جو ڈرائیور کانسٹیبل ہیں ان کے لیے اہلیت یہ ہے کہ اس میں مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈرائیور کانسٹیبلز کے لیے عمر کی حد 21 سے 30 سال مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح جو قد ہے وہ مرد امیدواران کا کم از کم 5 فٹ 7 انچ ہونا چاہیے، اور خواتین کا کم از کم قد جو ہے وہ 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ قد جتنا بھی ہو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کم از کم قد کی حد مقرر ہے۔ اسی طرح وزن کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ مرد امیدواران کے لیے، ڈرائیور کانسٹیبلز کے لیے بھی جو اہلیت ہے وہ ان کی جو چھاتی ہے وہ 33 انچ اور پھیلاؤ کے ساتھ 34.5 انچ ہونی چاہیے، اور اسی طرح ان کا شناختی کارڈ اور ڈومیسائل پنجاب کا ہونا ضروری ہے۔ ڈرائیور کے لیے جو ٹیلی کمیونیکیشن ونگ میں تعلیم کی حد ہے وہ میٹرک سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے۔ اسی طرح جو دوڑ ہے وہی کرائٹیریا ہے کہ مرد امیدواران کو 7 منٹ میں 1.6 کلومیٹر 1 میل دوڑ کرنا ہوگی، اور خواتین کو 1.6 کلومیٹر 10 منٹ میں دوڑ جو ہے وہ کرنا ہوگی۔ ڈرائیورز کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس LTV ڈرائیونگ لائسنس ہو، اور ڈرائیونگ لائسنس LTV حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس وہ 2 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ، میکینیکل
ٹیسٹ اور ہائی وے کوڈ ٹیسٹ، جس کو آپ یہ سائن ٹیسٹ کہتے ہیں یا اشاروں وغیرہ کا ٹیسٹ ہے، روڈ سائن ٹیسٹ، یہ بھی دینا ہوگا۔ اس میں مزید ہدایات جو ہیں، جو ٹیلی کمیونیکیشن ونگ میں آپریٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ڈرائیور کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ جو درخواست فارم ہے وہ punjabpolice.gov.pk سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور درخواست فارم کے ساتھ آپ کے شناختی کارڈ، ڈومیسائل اور ضروری تعلیمی اسناد کی فوٹو کاپیز، کیریکٹر سرٹیفکیٹ اور 200 روپے فی جو ہے، یہ اس کے ساتھ آپ نے جو فارم ہے اس ایڈریس پہ دفتر SSP ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب، لاہور، قربان لائنز، لاہور میں مورخہ 9 مئی 2024 سے لے کے 23 مئی 2024 تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ بھرتی شیڈول کے متعلق جو معلومات ہیں وہ دفتر SSP ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب، لاہور، قربانز، لاہور لائن، لاہور سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں چاہے وہ کانسٹیبل کی بھرتی ہے یا ڈرائیور کانسٹیبل کی بھرتی ہے، اس کے تمام معاملات اور معلومات جو ہیں وہ آپ کو دفتر SSP ٹیلی کمیونیکیشن قربان لائنز لاہور سے ہی ملیں گے۔ امیدواران کو جو ہے وہ قد، چھاتی اور تعلیم اور عمر وغیرہ میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ جو سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں آلریڈی سروس کرنے والے ملازمان ہیں، ان کو اپنے اپوائنٹنگ اتھارٹی سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، اور وہ آخری تاریخ سے پہلے درخواست فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔ اس میں جو اسپیشل کوٹا ہے، مختص کوٹا ہے، وہ منارٹی جو امیدواران ہیں، اقلیتی امیدواران کے لیے 5% مختص ہے، خواتین امیدواران کے لیے 15% کوٹا مختص ہے، اور اس میں 10% کوٹا جو ہے وہ سابقہ فوجیوں کے لیے مختص ہے، اور جو قادشاتی تعلیم جو ہے وہ اس کا جو معیار ہے وہ جو سول امیدواران ہیں ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ فوجی ریٹائرڈ جو امیدواران ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو موجودہ عمر ہے، اگر وہ فوج کی جو مدت ملازمت تھی ان میں سے وہ نکالی جائے، منا کی جائے، تو ان کی بقایا عمر جو ہے وہ 22 سال یا اس سے کم ہونی چاہیے، اور مزید یہ کہ ان کی جو موجودہ عمر ہے وہ بھی 40 سال سے زیادہ نہ ہو، اور اسے فوج سے ریٹائرڈ ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ ہوا ہو۔ وہ اہلکار جو میڈیکل انفٹنس، طبی بنیاد پر یا کسی بھی ڈسپلنری ایکشن، انضباطی کارروائی کی وجہ سے فوج سے برخاست یا ریٹائرڈ ہوئے ہیں، وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ امیدواران کا قد، چھاتی کی پیمائش، دوڑ اور ڈرائیونگ ٹیسٹ صرف ڈرائیور کانسٹیبل کا جو ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا، اور باقی تمام مراحل ڈرائیور کے لیے بھی ویسے ہی ہوں گے، اور مزید اس میں آپ کا ریٹن ایگزامینیشن بھی ہوگا، تحریری امتحان ہوگا اور انٹرویو بھی ہوگا۔ وہ امیدواران جو پولیس فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے کلیم سے متعلقہ تمام کاغذات جیسے پینشن بک، ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی درخواست کے ساتھ منسلک کریں گے۔ تمام امیدواران کو بیان الفی جمع کروانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی FIR یا مقدمہ میں نامزد، ملوث یا مطلوب نہ ہے، اور غلط بیان الفی جمع کروانے کی صورت میں امیدوار کو پولیس بھرتی کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اگر کسی بھی مرحلے پر امیدواران کی جو تعلیمی اہلیت یا دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں جن میں ڈومیسائل، شناختی کارڈ، میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ اگر یہ جعلی پائی جائیں تو اس امیدوار کو اس پروسیس سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ امیدوار جو ہیں ابتدائی طور پر جو منتخب ہوں گے ان کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد میڈیکل بورڈ کے روبرو پیش ہونا ہوگا، اور جو کلر بلائنڈ امیدوار ہیں وہ بھرتی کے لیے اہل نہیں ہیں، ان کو نکال دیا جائے گا۔ وہ امیدواران جن کی جسمانی پیمائش درست ہوگی معیار کے مطابق اور جن کی درخواستیں اللہ سے مکمل ہوں گی، ان کو جو مختلف مرحلے ہیں ڈے 1 سے لے کے جب انہوں نے فارم جمع کروانے سے لے کے بھرتی کا جتنا بھی پروسیس ہے اس کے دوران
آمد و رفت کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹی اے ڈی اے یا اخراجات وغیرہ ادا نہیں کیے جائیں گے۔ امیدواران کی جو جسمانی پیمائش ہے وہ دفتر ایس ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب لاہور قربان لائنز میں وہاں پہ لی جائے گی۔ اگر کوئی امیدوار ایک سے زیادہ اسامیوں کے لیے کوالیفائی کرے گا تو انٹرویو سے پہلے اس کو ایک اسامی کا انتخاب کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں بیان الفی دینا ہوگا کہ میں سلیکشن کے بعد یہ والی جو جاب ہے آپریٹر کی یا ڈرائیور کی، اس میں سرو کروں گا اور دوسری جاب سے میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ دوسری جو اس کی سلیکشن ہوگی کسی اور یونٹ میں، پولیس کی یہاں پہ کسی اور یونٹ میں، یا اسی میں اگر وہ 2 میں اپلائی کرتا ہے ڈرائیور میں یا آپریٹر میں، تو اس میں سے اس کو ایک پر ملازمت کرنے کا لینے کا حق ہوگا اور باقیوں سے دستبرداری کے سلسلے میں وہ بیان الفی دے گا۔ محکمہ پولیس کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے پر بھرتی کو جو ہے وہ منسوخ کر سکتا ہے، اور محکمہ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ کسی عدالت یا کسی دیگر قانونی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ شکریہ۔